بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ چلتے ہیں آج کے واقعے کی طرف جو نصیحت سے بھرپور ہے۔ ارشاد رب العزت ہے، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے۔ والدین اپنے بچوں کو کیا نصیحت کریں، کہاں سے شروع کریں یا کس طریقہ سے نصیحت کریں، یہ وہ سوالات ہیں جو بہت ہی عام ہیں۔ اس بارے میں ہمارے لیے حضرت لقمان کی اپنے فرزند کو نصیحت ایک نمونہ عمل ہے۔ ارشاد رب العزت ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے فرزند کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، بیٹا خبردار کسی کو خدا کا شریک نہ بنانا کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ہر چیز سے پہلے سب سے عام اور بنیادی مسئلہ توحید کا ہے۔ اگر توحید کا صحیح عقیدہ ہمارے ذہنوں اور دلوں میں راسخ ہو گیا تو یقیناً ہم سے کبھی بھی شرک خفی سرزد نہیں ہو سکتا، اور دنیا کے کسی بھی موڑ پر ہم سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی۔ یہ دنیا پرستی، مقام پرستی، ہوا و ہوس، ریاکاری وغیرہ یہ تمام شرک کی قسموں میں شمار ہوتی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہم سے کبھی کبھی شرک خفی سرزد ہو جاتا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہمارے ذہنوں اور دلوں میں توحید کا حقیقی عقیدہ نہیں آیا۔ اگر توحید کا صحیح عقیدہ ہمارے پاس ہوتا تو ہم کبھی بھی دنیا، مقام شہرت وغیرہ کے پیچھے نہ جاتے، بلکہ یہ چیزیں ہمارے پاس خود چل کر آتیں۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، بیٹا جان لو کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ اگر انسان خدا کی صحیح معرفت حاصل کر لے اور توحید کے عقیدہ کو اپنے دل میں بسا لے تو یقیناً ایسا شخص ہر وقت اپنے آپ کو خدا کے سامنے پائے گا اور اپنے اعمال پر خدا کو گواہ جانے گا۔ جب اس طرح ہوگا تو ایسا انسان ہر قسم کے گناہ سے پرہیز کرے گا اور ہمیشہ صراط مستقیم پر گامزن رہے گا۔ بس ہمیں شرک سے بچنا چاہیے، کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے اور دنیا کا سرمایہ بہت قلیل ہے۔ تمام چیزوں کی اساس اور بنیاد توحید ہے، یعنی دل کو صرف خدا سے وابستہ رکھنا، اس کے فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اور اس کے غیر سے ناطہ توڑنا اور تمام بتوں کو اس کی کبریائی کے آستانہ پر چکنا چور کرنا۔ پہلی نصیحت اپنے بچوں کو جو کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ توحید کا صحیح عقیدہ بچوں کے ذہنوں میں بٹھایا جائے اور کہا جائے، اے بیٹا کسی چیز کو خدا کا شریک قرار نہ دینا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور یہی حضرت لقمان کی اپنے فرزند کو نصیحت ہے۔ اے بیٹا اگر رائی کے دانہ کے برابر اچھائی یا برائی ہو اور پتھر کے دل میں یا آسمان اور زمین کی گہرائی میں ہو تو خدا روز قیامت ضرور اسے سامنے لائے گا، بے شک خدا نہایت ہی باریک بین اور آگاہ ہے۔ جناب لقمان کہتے ہیں، بیٹا اگر نیک اور بد اعمال یہاں تک کہ رائی کے وزن کے برابر ہوں، پتھر کے اندر یا آسمان کے گوشے میں یا زمینوں کی گہرائیوں میں کسی بھی جگہ ہوں، خدا ان کو دادے گاہ قیامت میں حاضر کرے گا اور اس کا حساب و کتاب کرے گا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نیک اور بد عمل جس قدر چھوٹے اور کم قیمت اور جس قدر مخفی و پنہاں ہیں، مثل رائی کے دانے کے کسی بھی جگہ ہوں، خداوند لطیف و خبیر جو عالم ہستی کی تمام چھوٹی بڑی موجودات سے آگاہ ہے، اسے حساب و کتاب اور سزا و جزا کے لیے حاضر کرے گا، اور کوئی چیز اس کے یہاں گم نہیں ہوتی۔
انسان کے اعمال سے پروردگار کا آگاہ ہونا اور تمام نیکیوں اور برائیوں کا پروردگار عالم کی کتاب علم میں محفوظ رہنا اور اس کائنات میں کسی چیز کے نابود نہ ہونے کی طرف توجہ کرنا تمام انفرادی و اجتماعی اصلاحات کی اصل بنیاد اور اچھائیوں کی طرف لے جانے کا طاقتور محرک ہے اور برائیوں سے روکنے کی بڑی طاقت ہے۔ اصول کافی میں امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک حدیث نقل ہوئی ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، چھوٹے گناہوں سے بھی پرہیز کرو کیونکہ آخرکار کوئی اس کو بھی دریافت کر لے گا۔ تم میں سے بعض لوگ کہتے ہیں ہم گناہ تو کرتے ہیں لیکن اس کے بعد استغفار کر لیتے ہیں، حالانکہ خداوند عز و جل فرماتا ہے ہم نے ان کی بھیجی ہوئی تمام چیزوں کو ان کے نتائج کے ساتھ لوح محفوظ میں جمع کر رکھا ہے۔ جناب لقمان کی اس نصیحت سے کہ قیامت کے دن پروردگار عالم ہمارے اعمال کو ہمارے سامنے پیش کرے گا، چاہے چھوٹے سے چھوٹے ہی کیوں نہ ہوں، یہ مطلب واضح اور روشن ہو جاتا ہے۔ کوئی ہے جو ہمارے اعمال کو دیکھتا بھی ہے اور لکھتا بھی ہے، اور حضرت لقمان کی یہ نصیحت ہم کو تقوی الہی اور گناہوں سے پرہیز کرنے کی دعوت دیتی ہے، اور یہ بھی بتاتی ہے کہ دنیا کی یہ زندگی عبث اور بیہودہ نہیں ہے۔ اگر یہاں پر حساب و کتاب نہیں ہوا تو ایک اور عدالت ہے جہاں پر سب کو حساب و کتاب دینا ہے۔ کل قیامت کے دن زبان پر مہر لگا دی جائے گی اور ہمارے اعضاء و جوارح گواہی دیں گے کہ یہ کیسے اعمال انجام دیا کرتے تھے۔ سورہ یاسین میں ارشاد ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ دوسری جگہ سورہ رحمان میں آیا ہے، یعرف المجرمون بسیمہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام۔ مجرم افراد تو اپنی پیشانی ہی سے پہچان لیے جائیں گے، پھر پیشانی اور پیروں سے پکڑ لیے جائیں گے۔ کچھ پروردگار کے نیک بندے بھی ہیں جو ہر عمل کے وقت خدا کے حاضر و ناظر ہونے کا خیال رکھتے ہیں، انہیں ان کا اجر و ثواب دیا جائے گا اور حسب مراتب جنت کے باغات اور پھلوں اور نہروں اور چشموں کی نعمتوں سے نوازا جائے گا، اور ان کے قبضہ میں وہ تمام نعمتیں ہوں گی جن کی مشابہ نعمتیں دنیا میں صرف حکم خدا کی پابندی کی بنا پر ترک کر دی تھیں۔ حضرت لقمان کی ان نصیحتوں کو پڑھ کر جن قرآن نے بیان کی ہیں، سبق حاصل کریں کہ اب آئندہ وہی اعمال بجا لائیں گے جس سے خدا راضی ہو جائے۔ اگر اب تک ہم سے کوئی برا عمل سرزد ہوا ہے تو اس پر ہم خدا سے توبہ و استغفار کرتے ہیں اور خدا اور اپنے زمانے کے امام سے عہد کرتے ہیں ہم آئندہ اعمال صالح بجا لائیں گے اور برے اعمال سے پرہیز کریں گے۔ اے بیٹا، نماز قائم کرو، نیکیوں کا حکم دو اور برائیوں سے منع کرو، اور اس راہ میں جو مصیبت پڑے اس پر صبر کرو کہ یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔ اللہ کی معرفت اور قیامت کی یاد تمام اعتقادات کی اساس اور بنیاد ہے۔ جناب لقمان نے بنیادوں کو محکم کرنے کے بعد عام ترین عمل یعنی مسئلہ نماز کو پیش کرتے ہوئے اپنے فرزند سے کہا، بیٹا نماز قائم کرو، بیٹا نماز قائم کرو، کیونکہ نماز تمہارے خالق کے ساتھ تمہارا عام ترین رابطہ ہے۔ نماز دل کو بیدار اور روح کو صاف و شفاف اور زندگی کو منور کرتی ہے۔ نماز گناہوں کے آثار کو دھو ڈالتی ہے۔ نماز خانہ دل میں نور ایمان کی روشنی ڈالتی ہے اور انسان کو فحشاء اور منکرات سے روکتی ہے، جیسا کہ قرآن میں ارشاد رب العزت ہے، اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز قائم کرو کہ بے شک نماز برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے۔ نماز میں دونوں قسم کی خوبیاں پائی جاتی ہیں، یہ برائیوں سے روکنے والی بھی ہے اور ذکر خدا بھی ہے، اور ذکر خدا بہرحال ایک بہت بڑی شے ہے۔ مقصد یہ ہے کہ انسان میں برائی نہ ہو، بلکہ برائی کا امکان بھی نہ ہو،
تو اسے نماز قائم کرنا چاہیے، کیونکہ نماز ذکر خدا ہے اور نماز سے بالا تر کوئی شے نہیں ہے۔ اکثر افراد یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہماری نمازیں خدا کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہیں یا نہیں، تو اس کا جواب روایت میں موجود ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ اس کی نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں، تو وہ یہ دیکھے کہ اس کی نماز نے اسے گناہوں سے روکا ہے یا نہیں۔ جس قدر وہ گناہوں سے دور ہوگا، اس کی نماز بھی اس مقدار میں قبول ہوگی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کے نزدیک سب سے بہترین عمل اول وقت نماز پڑھنا ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔